اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام، اسلامیات برائے جماعت اول، نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ آگے مصنف کا نام ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب ہیں اور دوسرے ممبران وغیرہ ہیں، سب کے آپ نام پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور نور اسلام اساسی خد و خال مقاصد اور تفردات یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اساتذہ و بچوں طلباء کو کتاب پڑھاتے ہوئے درج ذیل امور پیش نظر رکھیں۔ یہ سب چیزیں پیش نظر رکھنا ہے، 1 نمبر سے لے کے 11 نمبر تک۔ پھر فہرست ہے۔ نمبر 1 میں اپنے کو آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے متعلق۔ نمبر 2 میں آئے گا اللہ تعالیٰ یعنی توحید کا تعارف، اور نمبر 3 میں آئے گا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نمبر 4 میں آئے گا نبوت و رسالت۔ 5واں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 نمبر میں آئے گا۔ 6 نمبر سبق میں آئے گا عبادات، اور 7 نمبر میں آداب زندگی آئے گی، اور 8ویں نمبر میں انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق آئے گا۔ سبق نمبر 1، بیٹا سب دھیان دیں، اگر سمجھے میں نہ آئے تو پوچھ لیں۔ ہاں، سبق نمبر 1، لیسن نمبر 1، قرآن مجید جزو الف ناظرہ، لرننگ آؤٹ کمز، حالات تعلیم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں کہ وہ نمبر 1 قرآنی قاعدہ کے ذریعے تجوید کے قواعد جیسے درست مخارج کے ساتھ حروف کے اشکال، شکل کی جمع ہے، اصوات یہ صوت یعنی آواز کی جمع ہے، زبر زیر پیش اور جزم اور قلقلہ لوٹتی ہوئی آواز آنی چاہیے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ غنہ ناک میں آواز، تشدید ایک حرف کو ڈبل بار پڑھنا، مد کھینچنا، کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ ڈبل زبر اور ڈبل زیر اور ڈبل پیش کے یعنی متعلق ہے، اور الٹا پیش وغیرہ سمجھ سکیں۔ نمبر 2 قرآن مجید کی آخری 4 سورتوں کی تلاوت کر سکیں۔ ہاں، اور نوٹ برائے طلباء و اساتذہ۔ نمبر 1 قرآنی قاعدہ اور قرآن مجید کی آخری 4 سورتیں، سورۃ اللہب، سورۃ اخلاق اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس بطور ناظرہ پڑھنا لازم ہے۔ ہاں، تمام بچے اور اساتذہ جان سکیں، اور یہ صورتیں ترجمہ کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں۔ ہاں، یہ جو 4 صورتیں ہیں ان کو کس کے ساتھ؟ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھائیں گے۔ اوکے انشاءاللہ تعالی۔ اور کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ بلا تکلف بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ جی بیٹا، سب سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے حروف ہجا، الفابیٹ عربک، جس کو الفابیٹ عربک بولتے ہیں۔ اور میں پڑھوں اس طرح آپ کو بھی پڑھنا ہوگا، اور آپ نے شاید پڑھ لیا ہوگا اور دہرائی بھی کریں گے۔ سب سے پہلے جو لال حروف ہے یہاں پہ نظر رکھنی ہے، اور پڑھنا ہے آپ کو جیسے کالے حروف ہے اس طرح پڑھنا ہوگا، اور لکھا ہوگا جیسے لال حروف ہے اس طرح لکھا ہوگا کہیں بھی، مگر پڑھنا اس طرح ہوگا۔ کیسے؟ سنیں آپ، الف، آپ میوٹ پڑھا ہو مگر آپ دہرائی کریں، پڑھتے رہیں میرے ساتھ، بھلے میوٹ پڑھا ہو۔ الف، با، طا، سا، جیم، حا، خو، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون،
او، ہا، حمزہ، یا نوٹ، ہر ہجا کی ادائیگی اس کے کھانے میں لکھ دی گئی ہے۔ جی بیٹا ایان، اپنا وہ قادی درس مرکب مرکب حروف، ہاں مرکب کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اگر کہا جائے گا تو آپ جواب دیں گے مرکب کا مطلب ہے دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ۔ ہاں، اگر آپ پاکی کو چاہے مرکب اترے کرو تائیں جواب دیجا مرکب اترے بو یا بتھی ودارے اکھریں جو مجموع، سمجھا؟ بو یا بتھی ودارے اکھریں جو کو تھیندو مجموع، ان کو کہیں تھا مرکب حروف، سمجھیا؟ مرکب ان کو چیں تھا۔ ان جے پٹھیا اللہ کے نکی دے تو یہ مانے مرکب ہی، ہاں کوئی نوٹ چیں تھا دیے گئے مرکبات، ہاں یہ مرکب جی جمع مرکبات میں سے حروف کو الگ الگ ادا کریں، مثلا ذبح کو ذال، با، ہا، ذال، با، ہا کہہ کر ادا کریں، ہاں ذبح نہ پڑھے جو بلکہ مثال کے طور متے نیچا نہ رکھنو شین با، لام الف، کاف نون، عین نون، سین نون، با الف، تا الف، کاف الف، میم الف، جیم الف، با طا، قاف طا، سین طا۔ جی علیہ دینو۔ ہاں پھر ہے کہاں پہنچے تھے ہم؟ ہم پہنچے تھے با طا، قاف طا، سین طا، لام تا، تا جیم، نون میم، طا میم، تا میم، یا سین، با سین۔ اب 3 حروف ہیں، ان کو بھی مرکب کہیں گے، میم، تا، لام، لام، با، نون، یا، تا، لام، نون، با، نون، عین، سین، قاف، تا، ہا، حا، میم، سین، حا، جیم، عین، طا، شین، با او، قاف، فا۔ اب ہے حرکات۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے حرکات کس کو کہتے ہیں تو حرکات یہ حرکت کی جمع ہے۔ عربی زبان میں بعض نشانیاں یعنی علامتیں حروف کی علامتوں پر آ کر ان کو حرکت دیتی ہے یعنی ہلا دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان نشانیوں ان علامتوں کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات درجے ذیل ہے۔ مثال کے طور پہ نمبر 1 میں ہے زبر، جس کو عربی میں فتح کہتے ہیں، فتح۔ نمبر 2 میں زیر، جس کو عربی میں کسرا کہتے ہیں۔ نمبر 3 پیش، جس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ ہاں نمبر 4 میں کھڑا زبر، پھر ہے کھڑی زیر، پھر الٹا پیش 6 نمبر میں، پھر 7 نمبر میں جزم، ہاں، اور پھر ہے 8 نمبر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں۔
اور اس کے بعد ہے شد، ہاں شد، اور یہ بھی یاد رکھیں جس حرف پر زبر آئے گا تو اس کو فتح سے مفتوح، اور زیر آئے گا تو کسرہ سے مکسور، اور پیش آئے گا اس کو ضمہ سے مضموم. اسی طرح دو زبر دو زیر آئے گا تو ویسے تنوین کہتے ہیں. جس حرف پر تنوین آئے گی یعنی دو زبر دو زیر دو پیش آئے گا اس کو منون کہتے ہیں. اور جزم آئے گی اس کو مجزوم کہیں گے، اور شد آئے گی اس کو مشدد کہیں گے. تو حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ حرکات کو اس طرح پڑھیں گے: حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ کھینچنا بھی نہیں ہے اور بھی نہیں بولنے، بلکہ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، تا زبر تا، جیم زبر جا، ہاں. پھر آپ کو یا تک اسی طرح پڑھ کے جانا ہے تاکہ آپ کو یا تک آ جائے. اسی طرح حمزہ زیر بھی اسی طرح، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر سی، اور جیم زیر جی. اسی طرح آپ کو پیش پڑھائیں گے: حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، اور ہا پیش ہو، جیم پیش جو. اسی طرح آپ یعنی زبر زیر پیش آ گیا. اب ہم پڑھیں گے کھڑا زبر. تو کھڑا زبر حمزہ پر ہی پڑھ لیں ہم. دیکھو حمزہ زبر آ، دو حرکت کے برابر آ پڑھا تھا، اب آ. اب با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، اب کھینچنا پڑے گا، تا کھڑا زبر تا. جس طرح حرکت ایک حرکت ہوتی ہے اس کو دو حرکت کے برابر. جیم کھڑا زبر جا. اسی طرح یا تک آپ چلے جائیں. اور زیر کھڑی زیر ہوگا تو وہ پڑھیں گے حمزہ زیر ای، نہیں پڑھیں گے بلکہ کھینچیں گے تھوڑا. حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر تی، جیم کھڑی زیر جی. اسی طرح آپ آخر یا تک چلے جائیں. اور الٹا پیش: حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، بو نہیں بلکہ بو کھینچیں گے، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو، یا تک اسی طرح پڑھیں. اب آئے تنوین، ہم پڑھیں گے تنوین: دو زبر دو زیر دو پیش. حمزہ دو زبر با دو زبر باں، تا دو زبر تاں. آپ حمزہ نون زبر کہیں یا حمزہ دو زبر کہیں ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ دو زبر ہے، یہ ایک طرح کی نون ساکن نہیں ہے. حمزہ دو زبر اور حمزہ نون زبر بھی با دو زبر بھی باں، اور با نون زبر بھی باں. اسی طرح سا دو زبر ساں، سا دو زبر ساں، جیم دو زبر زاں. اسی طرح آپ یا دو زیر تک پہنچ جائیں. اور حمزہ کھڑی زیر ان، اور حمزہ نون زیر اور حمزہ دو زیر بیوں تیوں فیوں وغیرہ. اور حمزہ نون زبر، حمزہ نون پیش، حمزہ دو پیش با دو پیش بوں، تا دو پیش توں سوں جوں. اور الف نون پیش یا حمزہ دو پیش ایک ہی ہوگا. حمزہ نون پیش اوں اور حمزہ دو پیش اوں، اور حمزہ نون پیش اوں ایک ہی. اسی طرح آپ یا تک چلے جائیں. سمجھ گئے ہوں گے. اب جزء با حفظ حاصلات تعلیم. اس سبق کو جزء با میں اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں کہ وہ سورہ کوثر، سورہ اخلاص درست تلفظ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم سب کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. نمبر 2 میں صورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز اور نماز کے علاوہ زبانی تلاوت کر سکیں. یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس سبق میں پڑھیں گے. ایک تو منہ پہ یاد بھی کرنا ہے اور مخرج کے ساتھ تجوید کے ساتھ. پہلے ہے سورۃ الکوثر. کیا؟ سورۃ الکوثر. ترجمے ساتھ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ اب سورۃ اخلاص، آپ کو سورہ کوثر کا بھی انشاءاللہ تعالی اگر کسی کے پاس یہ ایپ نہ ہو تو آپ اس ایپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو بہت جگہ پہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کام آئے گا۔ یہ رہا، دیکھو یہ ایپ ہے عرفان القرآن۔ ہاں کیا؟ عرفان القرآن۔ یہ آپ اس میں آخر میں چلے جائیں، پارے میں 30 پارے میں، اس سے پہلے سورہ کوثر بھی ہوگی۔ یہ رہی آپ کو سورہ کوثر۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ لکھا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ ہاں اور اس کا بھی تفسیر ہے۔ اور پھر دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بے شک آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ ہاں تو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اس کے بعد ہم کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص، سب کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ فرما دیجیے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ، سب پر فائق ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں اس کا کوئی ہمسر برابر ہے۔ یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ، اور اس کے بعد سورہ فلق کا بھی انشاءاللہ تعالی ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ کا وہی ترجمہ ہے قل، اور ہم آگے آیت کریمہ ہے اس کا سورت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات میں وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب اس کی ظلمت یعنی اس کا اندھیرا چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس کے بعد سورہ ناس سامنے تلاوت کرنی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ مالک الناس، جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے یعنی عبادت کے لائق ہے۔
من شر الوسواس الخناس، وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سارے کے سارا جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے سب آپ کو پڑھنا ہے اور خوب یاد کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع عطا کرے اور ایسا علم عطا کرے کہ آپ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اور یہ جو ہم نے آپ کو ابھی بتایا عرفان القرآن کورس میں سے، وہ آپ ہر بچہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لے۔ ہاں، اس کے بعد جیم جز ہے، اس کے تھوڑا سا سوال ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ پھر آگے پڑھائیں گے، اور اس کا سوال کے جواب ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 درس ہو جائیں گے، اس کے 2 درس ہوں گے۔ تو آپ الحمدللہ یہاں تک رکھتے ہیں۔ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس تک ہم نے پڑھ لیے، 4 صورتیں الحمدللہ۔ یہ سب کو یاد کرنی ہے منہ پہ، اور ترجمہ بھلے بعد میں یاد کریں مگر اس کو اچھی طرح سے سب کو یاد کرنی ہے۔ جی بیٹا سب کو پیغام دے دو ایان، آج اتنا ہی ہے، اور یہ آپ کو پڑھنا بھی ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے لکھنا بھی ہے، اور لکھنا بھی آ جانا چاہیے، دیکھ کر بھی اور بغیر دیکھے بھی۔ جی بیٹا کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔